أما بعد فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزت مآب واجب الاحترام معزز مکرم سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس جو بے عیب اور لا ریب کتاب ہے، چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔
بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر سامعین، حاضرین، ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ بالترتیب جو ہے آج تقریباً 16واں جمعہ ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم کے بابرکت موضوع پہ کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف مراحل اللہ کریم نے مختلف مقامات کے اوپر ذکر کیا۔ آج جو ہے سورۃ مؤمن، جس کا نام سورۃ غافر بھی ہے، 24واں سپارہ، ان میں سے اللہ کریم نے چند چیزوں کو ذکر کیا کہ اللہ کریم کے ہاں ہر اس آدمی کی قیمت ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اگر ایمان کی دولت نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار حیوانوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی دولت انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں وہ ایمان کا صحیح ہونا ہے۔ اگر صحیح اللہ کی رضا کے مطابق ایمان ہوا، پھر فرمایا اس مومن کا مقام اللہ کریم کے ہاں بعض ملائکہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان توحید والی ہے۔ تو اگر ایمان صحیح ہو تو مقام پھر اللہ کریم کے ہاں بعض ملائکہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں وہ بادشاہ ہے، ایمان نہیں، تو قرآن نے فرمایا کل انعام بل ہم اضل، وہ جنگل کے جانوروں سے زیادہ بدترین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کبھی جادوگروں کے سامنے، کبھی قوم کے سامنے، کبھی بنی اسرائیل کے سامنے، کبھی فرعون کے سامنے، کبھی اس کے وزراء امراء کے سامنے دعوت حق کو بلند کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایام گزرتے گئے، جادوگروں کو شہید کر دیا، ابھی بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، مہینے گزر جا رہے ہیں، ایام گزرتے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ آخر کار پھر جتنے بھی مومن تھے ان کے بچوں کو ہر روز کی بنا پہ ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اب فرعون کا تکبر بڑھنے لگا، اس نے اپنی قوم کو جمع کیا، اس نے کہا کہ ابھی جو ہے جیسے ہم بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرتے ہیں، ان سب کا موجب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اپنے سرداروں سے مشورہ کرنے لگا، کہنے لگا ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی کر دوں۔ میں قتل کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ اپنے رب کو کیسے بلاتا ہے۔ یعنی ظلم، جبر، تکبر، عناد، تعصب، سرکشی، طغیانی، حد سے تجاوز، اسراف اس کا بڑھنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو والعیاذ باللہ قتل کر دیا جائے، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائے۔ اب زندگی موت تو اللہ کریم کے ہاتھ میں، صرف قتل کرنے کا ارادہ نہیں، کہنے لگا وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، میں دیکھتا ہوں نا موسیٰ اپنے رب کو کیسے بلاتا ہے، اور موسیٰ کا رب
کیا موسیٰ کو بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ پر اللہ کریم کی ذات بڑے صبر اور حوصلے والی ذات ہے۔ بے شک بے شک ادھر ایک کافر ہے، اگرچہ بادشاہ ہے، لیکن دھمکیاں لگاتا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور اللہ کو بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اللہ کریم انسان کو مہلت دیتے ہیں بے شک تاکہ وہ مکمل طور پہ طغیانی اور سرکشی کی تمام تر حدود جو ہیں وہ تجاوز کر جائے، کل قیامت کے دن اس کے سامنے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو فرعون اپنے مشیروں کو بلا کے کہنے لگا، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، استغفر اللہ۔ مجھے اجازت دو، ذرونی مجھے چھوڑو، مجھے اجازت دو، اپنے مشیروں سے کہنے لگا اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، تاکہ میں دیکھوں کہ موسیٰ اپنے رب کو کیسے بلاتا ہے۔ کیوں قتل کرنے لگا؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے کہ موسیٰ ہمارے دین کو بدل نہ دے، یا پھر انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ ہمارے ملک مصر میں ایک نیا فساد برپا نہ کر دے کہ وہ ایک نئے مذہب لے کے آیا ہے، ایک نیا مذہب لے کے آیا ہے، وہ تو نہ تو مجھے معبود سمجھتا ہے، نہ میرے معبودات جو سفلی ہیں ان کا اقرار بھی نہیں کرتا، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ دین تمہارا بدل نہ دے، یا وہ تمہارے ملک میں وہ فساد نہ برپا کر دے۔ حالانکہ دین سے فساد ہوتا نہیں، دین توحید تو آتا ہے فسادات کو ختم کرنے کے لیے، بے شک بے شک بے تو شک۔ وہ اپنی طرف سے اپنی قوم کے سامنے اور اپنی سرداروں کے سامنے اپنے دین کی بڑائی اور سچائی بیان کرنے لگا۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، ادھر خبر پہنچ گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی کہ فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کا ارادہ ہو چکا ہے میں موسیٰ پیغمبر کو قتل کرنے کا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی قوت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، برادری بھی نہیں، کمزور لوگ ہیں، تو کہنے لگے ہمیں دنیا کی طاقتوں کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں برادریوں کی ضرورت کوئی نہیں، جو ہمارے پاس طاقت ہے اس طاقت اور قوت کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت کوئی نہیں۔ بے شک بے شک۔ انی قال موسیٰ انی عزت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے عزت بربی وربکم، او میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی، بربکم، اور جو حقیقی تمہارا معبود ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر کے شر سے، ہر اس سرکش کی قوت اور طاقت کے شر سے، عزت بربی، میں تعویذ لیتا ہوں صرف معبود کا، عزت مجھے تعویذ چاہیے، مجھے پناہ چاہیے صرف معبود کی۔ اب یہ تعویذ پڑھ رہے ہیں نا، لکھنے کا نام تعویذ نہیں ہے۔ عزت بربی وربکم،
او میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے تیرے تعویذ کی ضرورت ہے، تیری پناہ کی ضرورت ہے، مجھے غیروں کی پناہ کی ضرورت کوئی نہیں۔ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر ایک سرکش سے، ہر ایک متکبر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا کرنی موسیٰ علیہ السلام نے شروع کر دی، اللہ کریم نے فرعون کے خاندان سے ایک بندے کو اٹھا دیا تاکہ وہ فرعون کے سامنے ایک نئے طریقے سے حجت قائم کر دے، تاکہ معنی پتہ چل جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ادھر دعائیں کر رہے ہیں، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں نے اپنے وجود کو تیرے حوالے کیا ہے، سبحان اللہ، میں نے اپنے وجود کو تیرے حوالے کیا ہے۔ جس وقت میں موسیٰ وجود کو تیرے حوالے کر چکا ہوں، پھر مجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا یا اللہ میں اپنے وجود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو جو اللہ کی پناہ میں آ جائے پھر اس کو غیروں کے ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم لا مأوى ولا ملجا منک الا الیک۔ سبحان اللہ، اے اللہ میں محمد تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، لا مأوى ولا ملجا منک الا الیک، اللہ تیرے علاوہ پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کریم کی پناہ میں ہیں، ادھر محمد الرسول اللہ بھی اعلان کرنے ہیں کہ اللہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اسلمت نفسی الیک۔ یہ ہے انبیاء کی دعوت، پیغمبر سے بڑھ کے تو کوئی با کمال ہستی نہیں ہو سکتی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنے سالم وجود کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ووجہت وجہی الیک، میرا چہرہ صرف تیری طرف ہے۔ وفوضت امری الیک، میں اپنے کاموں کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ والجأت ظہری الیک، اے اللہ اگر میری کمر سے کپڑا ہٹ جائے تو میری کمر پہ کپڑا دینے کی طاقت بھی تیرے علاوہ کسی اور میں کوئی نہیں۔ والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک، لا مأوى ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ، مومن کا کمال دیکھیں، مومن ایک بھی ہو، پورا ملک کافروں کا ہو تو وہ ایک مومن سارے کافروں پہ بھاری ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن ہو مومن سبحان تو اللہ کریم نے یہاں پہ ایک بندے کی گواہی دی جو فرعون کے خاندان کا آدمی تھا۔ اس نے 15 باتیں کی۔ سورۃ غافر 24واں سپارہ، اس کا نام سورۃ مومن بھی ہے، خود جا کے پڑھ کے دیکھنا 45 نمبر آیت سے۔ 15 باتیں اس نے ایسی ذکر کی کہ اس نے فرعون کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا اور اس کے دلائل کا کوئی جواب دے سکا نہیں۔ اور وہ ایسی 15 باتیں ہیں جو مکمل طور پہ ایمانیات کی حقیقت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ کریم نے اس کی تعریف میں لفظ کیا بولا؟ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ۔ اب دیکھ، ایک مومن ہے، جس کو خدا مومن کہے اس کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ مومن بندہ فرعون کی قوم کا تھا۔
وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وہ مومن تھا، بندہ تھا بھی فرعون کی قوم کا۔ ایک وہ پہلے بھی بندے کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ وہ جو دوڑ کے آگے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا۔ یہاں پہ اللہ کریم نے تخصیص کی ہے، وقال رجل مومن، یہ مومن بندہ تھا، من آل فرعون، یہ بنی اسرائیل قوم کا نہیں، یہ نبتیوں کا آدمی ہے، یہ فرعونیوں کی قوم کا بندہ ہے۔ فرعون کے محل میں کھڑے ہو کے کہنے لگا یکتم ایمانہ، لیکن اس نے ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا۔ یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ بات ذرا سمجھنا، مومن بندہ تھا بھی فرعون کی قوم کا، ابھی اس نے اپنے ایمان کو ظاہر بھی کوئی نہیں کیا، ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ تو کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی بات اس نے کی ہے جس وقت فرعونیوں نے فیصلہ کیا موسیٰ پیغمبر کو قتل کرنے کا، تو یہ فرعون کے خاندان کا مومن بندہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہے، کہنے لگا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سبحان اللہ۔ او فرعونیوں، کیا تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو اس سبب کی وجہ سے ان یقول ربی اللہ؟ سبحان اللہ۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سبحان اسی جرم کی پاداش میں تم موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پہلی بات، موسیٰ پیغمبر کی اس نے تاکید، موسیٰ پیغمبر کی اس نے تائید کی ہے، بے شک بے شک۔ موسیٰ کی دعوت کی تاکید کی ہے، موسیٰ کی ذات کی تائید کی ہے، موسیٰ پیغمبر کی دعوت کی تاکید کی ہے، ان کے مذہب پہ تنقید کی ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ موسیٰ پیغمبر کی ذات کی تائید کی ہے، موسیٰ کی دعوت کی تاکید کی ہے، ان کے غلط مذہب پہ تنقید کی ہے۔ کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایسے بندے کو جس بندے کا مذہب یہ ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے؟ اس نے کسی کی عزت پہ کوئی حملہ نہیں کیا، کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، صرف اس کی دعوت کی وجہ سے آ کے تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس کا قصور کیا ہے؟ وہ صرف یہی کہتا ہے کہ میرا رب صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، اب یہ ذرا بات ذہن میں رکھنا، ابھی میں آپ کو اس بات کے اوپر سمجھاتا ہوں کہ کیسے اس نے تائید کی۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ تمہارے بقول اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، او فرعونیوں جیسے تم کہتے ہو کہ موسیٰ پیغمبر ساحر ہے، جھوٹا ہے، کیوں؟ فرعون نے کہا تھا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، مجھے تو یقین ہے کہ الیاذ باللہ موسیٰ
موسیٰ پیغمبر جھوٹا ہے۔ کہنے لگا اگر تم جھوٹا سمجھتے ہو تو جھوٹے کا وبال تو جھوٹے پہ ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، وہ موسیٰ پیغمبر جو تم سے وعدے کرتے ہیں، اگر تم نے میری دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ کریم کا عذاب آئے گا۔ تو سن لو، اگر وہ جھوٹے ہیں تو وبال جھوٹے پہ آئے گا، اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں ضرور نقصان پہنچے گا، تمہیں ضرور نقصان پہنچے گا۔ لیکن سن لو، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ کریم کبھی بھی جھوٹے حد سے تجاوز کرنے والے بندے کے اوپر جو ہے اس کو ہدایت دیتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں، او فرعون، او حامان، او قارون، او بڑے بڑے کافروں، لکم اليوم ظاہرین فی الارض، آج تو تمہاری حکومت ہے، آج تو تمہارے ہاتھ میں قوت اور طاقت اور کنٹرول ہے، زمین کے اوپر تمہاری حکومت ہے۔ لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، تمہاری حکومت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ اچھا میرے سوال کا جواب دو، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کریم کا عذاب آئے تو کون بچانے والا ہے؟ ساتھ ساتھ اپنا مسئلہ بھی بیان کر رہا ہے۔ کہنے لگا حکومت تمہاری، بادشاہت تمہاری، وزارت تمہاری، قوتیں تمہاری، طاقت تمہاری۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کریم کی طرف سے عذاب آئے، فَمَن يَنصُرُنَا، کون بچانے والا ہے؟ فرعون کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہے۔ فرعون اگرچہ تو بڑا حاکم اور بادشاہ بنا ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے تیرے اندر بھی طاقت کوئی نہیں بچانے کی۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، آگے فرعون جو ہے اپنی طرف سے بڑی عقل کی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کہنے لگا میں تو تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو آئندہ کے حالات میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتا ہے میں تو تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو میں آئندہ کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب ہونے والے ہیں، تباہی آنے والی ہے، فساد برپا ہوگا، اور الا ما ارى وما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو ہمیشہ تمہاری رہنمائی کرتا آیا ہوں۔ فرعون جو ہے کہنے لگا میں ہمیشہ اچھی بات کی طرف ہی تمہیں دعوت دیتا رہا ہوں۔ اب کیا یہ فرعون کی اچھی بات ہے؟ نہیں۔ اس نے لفظ کیا بولا فرعون نے؟ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، کہنے لگا میں تو ایک اچھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، اس نے کہا سبیل الرشاد، اللہ فرماتی ہیں وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، سبحان اللہ۔ فرعون کا حکم جو تھا وہ رشاد نہیں تھا، وہ صرف فساد تھا۔ بے شک بے شک۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اس میں رشد کوئی نہیں تھا، رشاد کوئی نہیں تھا، اس میں تو صرف فساد تھا۔ فرعون اپنی طرف سے کہتا ہے کہ میں تمہاری اچھی بات کی رہنمائی کرتا ہوں، میں تو وہی دیکھ رہا ہوں میں تو وہی تمہیں رائے بتا رہا ہوں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، اور میں ہمیشہ تمہاری رہنمائی کرتا آیا ہوں، اور اچھی بات کی طرف ہی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اب دیکھو فرعون نے بھی لفظ بولا سبیل الرشاد، اب اس مومن نے لفظ کیا بولا ہے؟ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ،
اس مومن نے بھی لفظ بولا سبیل الرشاد، فرعون نے بھی لفظ بولا سبیل الرشاد۔ سبیل کا معنی راستہ ہوتا ہے، رشاد کا معنی حق والا ہوتا ہے۔ اب فرعون بھی کہتا ہے سبیل الرشاد، مومن بھی کہتا ہے سبیل الرشاد۔ اب دونوں میں سے رشاد والا راستہ کس کا ہے؟ مومن والا۔ مومن بندہ آگے سے جواب دینے لگا فرعون کو، دونوں کا مکالمہ جاری ہے۔ فرعون کہنے لگا میں اچھی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ آگے یہ مومن بندہ کہنے لگا وقال الذی آمن، پھر اللہ کریم نے دہرایا ہے، کہا اس بندے نے جو ایمان لے کے آیا۔ ابھی وہ جو ہے عذاب کی طرف، ترہیب کی طرف جانے لگا ہے۔ 15 باتیں اس نے ذکر کی ہیں، ان میں سے پیغمبر کی تائید کو بھی ذکر کیا، پیغمبر کی دعوت کی تاکید کو بھی ذکر کیا، ان کے غلط مذہب کے اوپر تنقید بھی کی ہے، اللہ کریم کے علاوہ مدد نہ کرنے والا بھی بیان کیا ہے، فرعون کی الوہیت کا بھی انکار کیا ہے، عذاب سزا کے بارے میں بھی ان کو بتایا ہے، دنیا کے متاع اور فائدہ عارضی کے بارے میں بھی بتایا ہے، مومن کی جزا کے بارے میں بھی بتایا ہے، کافر کی سزا کے بارے میں بھی بتایا ہے، حساب کے بارے میں بھی اس نے بتایا ہے، قیامت کے بارے میں بھی اس نے بتایا ہے، اور فرمایا تمہاری دعوت کفر والی ہے، میری دعوت توحید والی ہے، تم شرک کی دعوت دیتے ہو، میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، میری عقل یہ مانتی نہیں کہ میں اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کروں، تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو، میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں، آخر کار تم جو کچھ بھی کرو کسی دوسرے کا کچھ بگاڑ سکتے نہیں ہے۔ یہ 15 باتیں اس نے اہم کی، وہ باتیں کرتا جاتا، اللہ کریم قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مومن کا مقام۔ سبحان اللہ۔ مومن کی بات جو ہے وہ اللہ کریم جو ہے اس مومن کی بات کی اتنی تعظیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگا وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم کے لوگوں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ دن تمہارے اوپر نہ آئے، یوم الاحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ اے میری قوم مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ عذاب تمہیں نہ پہنچے جو قوم نوح کو پہنچا ہے، وہ عذاب تمہیں نہ پہنچے جو قوم سمود کو پہنچا ہے، وہ عذاب تمہیں نہ پہنچے جو عادیوں کو پہنچا ہے، جو ان کے بعد میں آنے والے سمودیوں کو، جو ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کو پہنچا ہے، قوم لوط کو، مدین والوں کو، کہیں وہ عذاب تمہارے اوپر نہ پہنچے۔ لفظ اس نے بولا یوم الاحزاب، وہ دن جو تباہی والا دن تھا، ہونا یہ چاہیے تھا ایام الاحزاب۔ کیوں؟ نوح علیہ السلام الگ دن میں ہلاک ہوئے، سمودی الگ دن میں ہلاک ہوئے، عادی الگ دن میں ہلاک ہوئے۔ اس نے یوم مفرد کا لفظ بولا، معنی کیا سمجھایا کہ یہ قومیں جو ہیں ان ساری قوموں کی ہلاکتوں کا سبب صرف ایک تھا۔ بے شک، بے شک۔ قوم نوح نے شرک کیا، ہلاک، قوم سمود نے شرک کیا، ہلاک، قوم عاد نے شرک کیا، ہلاک، قوم لوط نے شرک کیا، ہلاک، قوم جو ہیں مدین والے شرک کیا، ہلاک۔ ان کی ہلاکت کا سبب ایک تھا، قومیں مختلف تھی لیکن جرم ایک ہی تھا، وہ جرم فرعونیوں جو تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ آگے کہنے لگا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، پہلی بات کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہاری اوپر عذاب نہ پہنچے، دوسری بات مجھے ڈر لگتا ہے وہی حشر تمہارا نہ ہو جو پہلی قوموں کا ہو،
تیسری بات وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، تناد کے دن سے ڈر لگتا ہے. یوم التناد، قیامت کے تقریباً 33 نام جو ہیں وہ قرآن مقدس میں موجود ہیں. ان میں سے ایک نام ہے یوم التناد، جیسے یوم التغابن، یوم القیامہ، یوم العرض، یوم الحساب، یوم مجموع، یوم مشہود، یوم العرض. اسی طرح ہے یوم التغابن، اس یوم النشر، یوم النشور، یوم الجمع. اسی طرح ہے یوم التناد. تناد ندا سے ہے، جیسے آواز نہیں دیتے. کیوں قیامت کو یوم التناد کہا گیا؟ فرمایا قیامت کے دن تم مجھے آواز دو گے، میں تمہیں آواز دوں گا. نہ میں تمہاری آواز پہ کچھ کر سکتا ہوں، نہ تم میری آواز پہ کچھ کر سکتے ہو. ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے نا. قرآن نے کیا فرمایا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک امت کو ہم اس کے امام کے ساتھ، ان کے پیشوا کے ساتھ ہم آواز دے کے بلائیں گے. ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے نا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، آراف والے لوگ ندائیں دیں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، دوزخ والے آوازیں دیں گے، جنت والے آوازیں دیں گے، آراف والے آوازیں دیں گے. لیکن فرمایا کافر کی آواز اس دن سنی نہیں جائے گی. اس لیے کہا گیا یوم التناد. فرمایا ایک دوسرے کو تم وہاں پہ آوازیں دو گے، لیکن تمہاری آوازوں کی وہاں پہ سنوائی نہیں ہوگی. فرعون بیٹھا ہے سامنے، اس کی باتیں سن رہا ہے، وہ فرعون کی باتوں کا جواب دے رہا ہے. وہ مومن بندہ جو ہے، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، کہنے لگا قیامت کے دن تم ایک دوسرے کو آوازیں دو گے، لیکن کوئی بھی تمہاری آوازوں کو سننے والا. تولون مدبرین، کمر دے کے وہاں پہ بھاگو گے، ادھر ادھر جانے کی طاقت نہیں ہوگی. ما لکم من اللہ من عاصم، وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ اس نے اپنا مسئلہ بھی بیان کر رہا ہے کہ اگر اللہ تباہ کرے تو کوئی بچا سکتا نہیں ہے. ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. او فرعون سن، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مرتاب. او فرعونیوں، اسی ملک میں، اسی سرزمین میں، اسی مصر میں انبیاء آتے رہے. بڑا ایک عظیم پیغمبر یوسف علیہ السلام بھی آئے، واضح دلائل لے کے آئے. فما زلتم، مسلسل تم شک میں پڑے رہے. حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ابھی اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا. العیاذ باللہ. کہنے لگے یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کوئی اور رسول ابھی نہیں بھیجے گا. تو اس بندے نے وہ حوالہ دیا یوسف علیہ السلام کا. فرمایا یوسف علیہ السلام چلے گئے، تو نے ان کے بعد کہا کہ اللہ کوئی اور رسول نہیں بھیجے گا. یعنی جو حالت العیاذ باللہ ان کی ہوئی ہے، رسول اگر آتے بھی گئے تو اسی طرح ان کی حالت اور تکذیب ہوتی رہے گی. فرمایا انہوں نے بھی آیات میں جھگڑا کیا، تم نے بھی آیات میں جھگڑا کیا. تو اے میری قوم والو سن لو. فائنل بات کرنے لگا. وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد. اے میری قوم، جو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، سبیل الرشاد، یہ ہے سیدھا راستہ.
سبیل الرشاد یہ ہے حق والا راستہ، سبیل الرشاد یہ ہے ایمان والا راستہ، سبیل الرشاد یہ ہے اصلاح والا راستہ، سبیل الرشاد یہ ہے اللہ کریم کی طرف سے انعامات والا راستہ، سبیل الرشاد یہی سیدھا اور حق پہ مبنی راستہ ہے۔ بے شک بے شک۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، دنیا کی زندگی تو چند دن کی گزر جائے گی، لیکن جو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ حق ہے۔ بے شک وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ ابھی ذرا بات سمجھنا۔ فرعون نے کہا سبیل الرشاد، پہلی بات۔ مومن نے کہا سبیل الرشاد۔ فرعون کا راستہ رشاد نہیں، بے شک وہ فساد ہے۔ اس مومن کا راستہ جو ہے سبیل الرشاد، اس کا راستہ رشاد ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ آگے قرآن نے ذکر کیا، کہنے لگا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِيَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ کہنے لگا اس کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ رشاد ہے، اس ایک کو آواز دینا یہ رشاد ہے، اسی کی طرف بلانا یہ رشاد ہے، عزیز اور غفار کی طرف دعوت دینا یہ رشاد ہے۔ فرمایا تمہارا راستہ رشاد نہیں ہے، رشاد سے نکلتا ہے آگے رشد۔ کیا نکلتا ہے؟ رشد۔ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا رشد کے بارے میں، یاد ہے کہ نہیں؟ نہیں یاد ہے۔ رشد وہ ہوتا ہے آدمی ہدایت یافتہ ہو، کیا ہو؟ ہدایت یافتہ، اور اس کے وجود سے ہدایت نکلے، اس کے وجود سے۔ تیسرا معنی، جس کے وجود سے اللہ جماعتوں کی اصلاح کرے، جس کے وجود سے اللہ جماعتوں کی اصلاح کرے۔ چوتھی چیز کہ جس کا یقین اتنا مضبوط ہو پہاڑ کی صلابت میں خلل آ جائے لیکن اس کے یقین میں خلل۔ اب ذرا مثال سمجھنا۔ رشد اللہ کریم نے کہاں پہ ذکر کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، موسیٰ پیغمبر سے پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد دیا۔ آپ نے قرآن پڑھتے ہو، کبھی آپ نے یہ لفظ کے اوپر غور کیا یہ کیا چیز ہے جو اللہ نے ابراہیم کو دیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، 17واں سپارہ۔ مجھے اپنے ذات کی قسم ہے کہ میں نے خلیل کو رشد دیا ہے۔ اللہ یہ کیا چیز ہے رشد؟ کون سی بڑی اہم چیز ہے جس کے اوپر تم نے قسم اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی رشد ہے جس کے لیے میں نے موسیٰ کو کئی دنوں کا سفر کروایا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام وہ خضر علیہ السلام کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ 16واں سپارہ دیکھ سورۃ کہف، آخری رکوع اس کے دیکھ۔ اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام نے جاتے خضر پیغمبر کو جو بات کی ہے کیا کی ہے؟ فَوَجَدَ فِيهَا، وہ دو دریاؤں کے درمیان میں ہمارا ایک بندہ رہتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو دریاؤں کے درمیان میں ایک جزیرہ خشکی والا، اس جزیرے میں ہمارا وہ بندہ رہتا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اس کی طرف جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی والی نشانی بھی دی، وہ سارا واقعہ آگے آئے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، پہلی بات موسیٰ پیغمبر نے کیا کی ہے؟ اس نے کہا من انت ولماذا جئت۔ خضر پیغمبر نے کہا کون ہو تم، کدھر سے آئے ہو، ولماذا جئت، کیوں آئے ہو۔ پیغمبر ہے خضر علیہ السلام بھی، ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی۔ پیغمبر پہلی بات تو مچھلی کا پتہ چلا، نہیں ادھر خضر علیہ السلام پوچھ رہے ہو تم کون ہو، پتہ پیغمبر کو پتہ نہیں چلا۔ تو تمہارے پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، لا یعوذ باللہ۔ اگر قرآن سمجھ آئے تو کبھی عقیدہ فاسد کی طرف انسان جا بھی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ من انت ولماذا جئت، کون ہو تم، کدھر سے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا موسیٰ بن عمران رسول الی بنی اسرائیل، میں موسیٰ بن عمران ہوں، مجھے اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، میں آیا ہوں۔ فرمایا کیوں آئے ہو موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ سبحان اللہ سبحان او خضر پیغمبر، میں تو رشد سیکھنے کے لیے آیا ہوں، کوئی اور بات کی نہیں کی۔ اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، وہ جو اللہ کریم نے تمہیں رشد سکھایا ہے میں وہ رشد سیکھنے آیا ہوں، اور میرا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہ اگر ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر کرتے؟ نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ادھر رشد سیکھنے کے لیے گئے ہیں، ادھر ہم نے خلیل کو رشد دیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے خلیل کو رشد دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ اب ذرا آگے دیکھ، اصحاب کہف جس وقت نکلتے ہیں چھپ چھپا کے نکلتے ہیں، انہوں نے کچھ مانگا کوئی نہیں۔ دعا میں آخری جملہ کیا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں رشد دے دے، ہمیں وہ رشد دے دے، وہ رشاد دے، وہ رشادت دے۔ وہ کیا چیز ہے اللہ؟ یہ رشد کیا ہے؟ یہ رشاد کیا چیز ہے؟ فرمایا پہلی چیز رشد وہ ہوتا ہے جو مکمل ہدایت یافتہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ اور وہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہو۔ بے شک بے شک۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہو۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہو، اللہ کریم اس بندے کی خود رہنمائی کرے۔ بے شک۔ کیا کرے؟ خود رہنمائی کرے، اور پھر وہ اوپر سے لے کے نیچے تک مکمل ہدایت کے اندر ہو، ہدایت کے اوپر ایسے سوار ہو جائے، ایسے سوار ہو جائے جیسے ایک آدمی کسی چیز کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، جیسے ایک آدمی گاڑی میں بیٹھ کے سٹیئرنگ کے اوپر وہ گاڑی پہ کنٹرول کرتا ہے، گاڑی ادھر ادھر جانے کی طاقت رکھتی نہیں ہے۔ ایسا بندہ ہدایت کے اوپر سوار ہو جائے، اگر خدا نخواستہ ہدایت ادھر ادھر جانے کی کوشش بھی کرے تو نکل نہ سکے۔ تیسری چیز کہ اس کے وجود سے اللہ تعالیٰ آگے قوموں کی اصلاح کرے۔ آگے کیا کرے؟ قوموں کی اصلاح کرے۔ اس کا وجود جو ہے وہ رشد اور ہدایت کا مرکز ہو۔ یہ چلتے 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 اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے خلیل کو رشد دیا، ہم نے موسیٰ پیغمبر کو رشد دیا، اور اس بندے نے وہ رشاد اور رشد والا راستہ ذکر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کے مومن کی بات میں رشد ہے۔ بے شک بے شک ابھی نہیں سونا۔ بے شک۔
جا کے بیٹھو اللہ کے بندو، اتنا اہم مسئلہ ہے تو تم سو کے اگر ٹائم گزار دو کوئی فائدہ نہیں، تمہارا رشاد ادھر ہی نہ رہ جائے۔ فرمایا وہ بندہ ہے مومن بندہ، اس کی ذات میں رشاد ہے۔ بے شک مومن جو بندہ ہے اس کی بات میں رشاد ہے۔ اس نے کیا کہا؟ یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد۔ وہ موسیٰ کا ساتھی، موسیٰ کے ساتھی کی بات میں رشاد ہے۔ بے شک بے شک کیا ہے؟ موسیٰ پیغمبر کے ساتھی کی بات میں رشاد ہے، بے شک محمد کے ساتھیوں کی ذات میں رشاد ہے۔ کیسے؟ قرآن دیکھ، قرآن سے بڑھ کے تو اعلیٰ چیز نہیں ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر یہ لوگ جو ہیں یہ راشدون ہیں۔ وہاں پہ موسیٰ کے ساتھی کے لیے لفظ بولا ہے سبیل الرشاد، معنی کیا ہے؟ موسیٰ کے ساتھی کی بات میں رشاد ہے، محمد کے ساتھیوں کی ذات میں رشاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اولئک هم الراشدون۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ میرا پیغمبر اگر یہ کھڑے ہوں کہیں پہ، واہ اگر یہ کہیں کے کھڑے ہوں، اللہ کی قسم اگر کوئی اجنبی بندہ تیرے میرا محمد تیرے کسی صحابی کو دیکھے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود۔ سبحان اللہ۔ او لوگوں یہ بندے راشدون ہیں۔ اگر یہ نہ بھی بولے میرا پیغمبر تو یہ ہدایت کا مرکز ہے، انہی کے ذریعے سے میں آگے ہدایت کو چلاتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ رشاد کا معنی سمجھ گیا ہے، جس کی بات سے یا جس کی ذات سے اللہ قوموں کی اصلاح کرے۔ موسیٰ پیغمبر کے ساتھی کی بات میں رشاد ہے، لیکن محمد کے ساتھیوں کی ذات میں بھی رشاد ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اولئک هم الراشدون۔ سبحان اللہ کہ میرا پیغمبر یہ سارے کیا ہیں؟ راشدون ہیں۔ کیا مطلب؟ ہدایت کے اوپر یہ لوگ قابض ہو چکے ہیں، کنٹرولر ہو چکے ہیں۔ اگر ہدایت نکلنے کی کوشش بھی کرے تو تیرے غلاموں سے یہ نکل سکتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے پہلے جو لوگ تھے ان کی باتوں میں رشد تھا، واہ واہ۔ تیرے میرا پیغمبر تیرے صحابہ کی ذاتوں میں رشد ہے، اس لیے فرمایا اولئک هم الراشدون۔ فرمایا کہ یہ راشدون لوگ ہیں، ان کی ذات کو بھی میں نے رشاد بنایا ہے، ان کی بات کو بھی میں نے رشاد بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ اتبعون اہدکم سبیل الرشاد۔ پہلی دعوت اس نے کیا دی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلی اس نے دعوت کیا دی ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اللہ اب ذرا بات کو یہاں پہ سمجھنا ماشاء اللہ ہے۔ مومن ماشاء اللہ۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ چھپایا ہے۔ واہ اپنے ایمان کو چھپایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لفظ اس نے بولا کیا تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو بندہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ فرعون کی قبیلے کا بندہ اس نے کہا۔ اب یہی جملہ ذرا مکہ کی طرف آ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کو ظالموں نے یوں پکڑا ہوا ہے بیت اللہ شریف میں۔ کہاں پہ؟ بیت اللہ شریف۔
کپڑا ڈال کے آپ کی گردن مبارک میں یہ ابو جہل لوگ، یہ کافر لوگ کپڑا ڈال کے یوں زور سے کھینچ رہے ہیں، وہ نرم و نازک گردن مبارک، وہ لالازار اور گلزار پھولوں سے زیادہ نرم نازک مزاج تزک احتشام والی محمد الرسول اللہ کی گردن مبارک، سبحان اللہ، وہاں پہ کپڑے کے داغ پڑ جاتے ہیں، گردن مبارک کے اوپر سرخی آتی ہے، یوں کھینچ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک ابھرنے لگی۔ یہ پیغمبر نے تکلیف برداشت کیوں کی ہے؟ صرف اسی وجہ سے آکی، اس دین کی خاطر۔ اگر تم اس محمد کے اس دین میں اگر ملاوٹ کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ جس دین کی خاطر میرے پیغمبر کو تکلیفیں پہنچی۔ تو یوں ظالم گھسیٹنے لگے، کھینچنے لگے، ادھر سے سیدہ فاطمہ الزہرا بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت اتنی کوئی نہیں کہ یہ ظالم زیادہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر اور حلم کا دامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جید دمیۃ فی صفاء الفضۃ، ایسی گردن مبارک محمد الرسول اللہ کی جس وقت یوں کپڑا لے کے وہ کھینچ رہے ہیں، جہاں سے کپڑا ہٹتا ہے اتنی چمک چاندی کی نہیں ہوتی جتنی محمد الرسول اللہ کی گردن کی چمک ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ نازک محمد الرسول اللہ کی وہ دبیز اور استبرق اور سندس اور ریشم سے زیادہ ملائم گردن مبارک کے اوپر یوں کپڑا لے کے گھسیٹ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر اور حلم کا دامن نہیں چھوٹا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کو دعوت دیتے ہیں۔ ادھر سے ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے، اس وقت کوئی دوسرا بندہ موجود نہیں ہے، صدیق اکبر نے وکان حافیا، ننگے پاؤں ابو بکر صدیق دوڑے، اللہ اللہ اللہ، ننگے پاؤں دور سے دیکھا ہے کہ یہ جو کپڑا لے کے یہ جو کھینچ رہے ہیں، یہ حالت اور کیفیت ایسی گردن کی چمک محمد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو سکتی نہیں ہے، دوڑے ابو بکر صدیق، آ کے فوری اندر ہاتھ ڈالا ہے، ہاتھ ڈال کے قوت ایمانی اتنی ہے، ہٹا دیا سب کو، ہٹا کے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، او ظالموں، تم اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو محمد الرسول اللہ کو کہ وہ کہتے ہیں ان یقول ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہی کلمات ادھر فرعون کی برادری کا آدمی نے کہے ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ادھر ابو بکر صدیق نے یہی کلمات کہے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ادھر انہوں نے موسیٰ پہ ابھی ہاتھ کوئی نہیں ڈالا، ادھر جو بندہ کہنے والا ہے اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، ابھی اس نے ایمان لوگوں کو بتایا نہیں ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق ہے، ادھر وہ موسیٰ پیغمبر کا ساتھی ہے، ادھر ابو بکر صدیق نے بھی یہ کلمات کہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود؟ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، لیکن صدیق نے ایمان کو پہلے بتایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اس نے
اپنے ایمان کو چھپایا ہے، ابو بکر صدیق نے پہلے اپنے ایمان کو بتایا ہے۔ کیا کہا او ظالموں، سن لو، اگر تم محمد کو اس پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، تو سن لو کافرو، میں ابو بکر کا رب بھی وہی ہے جو محمد کا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، ادھر صدیق نے ایمان کو بتایا ہے، بے شک بے شک۔ اس نے بھی وہی کلمات کہے، ادھر ابو بکر صدیق نے بھی وہی کلمات کہے ہیں۔ اللہ کریم نے اس کے ایمان کی گواہی بھی دی ہے، لیکن صدیق کے صرف ایمان کی گواہی نہیں دی، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایمان کے ساتھ 39 باتیں اور بھی قرآن ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ صرف ایمان نہیں۔ وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ادھر علی بن ابی طالب کی تفسیر دیکھ، حضرت علی فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ۔ او لوگوں، میں علی سے کوئی بندہ پوچھے، 24واں سے پارہ پہلا رکوع ہے، حضرت علی تفسیر فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ محمد وَصَدَّقَ بِهِ ابو بکر۔ او لوگوں، میں علی تمہیں بتا دوں، اللہ کی قسم، اس قرآن مقدس کی آیت میں اللہ کریم جو ذکر کر رہے ہیں، یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ مومن بھی ہے، ساتھ صدیق بھی ہے، ساتھ مومن بھی ہے، ساتھ قانت بھی ہے، مومن بھی ہے، ساتھ یہ ساجد بھی ہے، سبحان اللہ۔ مومن بھی ہے، یہ تائب بھی ہے، سبحان اللہ۔ مومن بھی ہے، یہ عابد بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ صابر بھی ہے، سبحان اللہ۔ مومن بھی ہے، یہ خاشع بھی ہے، سبحان اللہ۔ مومن بھی ہے، یہ راکع بھی ہے، سبحان اللہ۔ مومن بھی ہے، یہ ساجد بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ عامر بالمعروف بھی ہے، مومن بھی ہے، ناہی عن المنکر بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ حامد بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ صائح بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ حافظ بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ عادل بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ منفق بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ حارس بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ قائد بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ سید بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ امام بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ صابر بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ خلیفہ بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ حاکم بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ مستغفر بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ منفق فی سبیل اللہ بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ اواہن بھی ہے، مومن ہی بھی ہے، یہ حلیم بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ اتقا بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ ازکا بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ اعلیٰ بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ حق بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ قائد بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ مشاور بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ وزیر بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ ازل بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ محمد کی آنکھ بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ محمد کا مشیر بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا رازدار بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، محمد کا صاحب بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، یہ ثانی بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، یہ صاحب فی الغار بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، یہ ثانی یسنین ذہما فی الغار بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، یہ صاحب بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، یہ صاحب الہجرت بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، یہ صاحب السفر بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، صاحب مرکب بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، صاحب مصلی بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، صاحب دعوت بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، صاحب امانت بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، صاحب دیانت بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، صاحب صداقت بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، صاحب سخاوت بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، صاحب ریاضت بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، صاحب حیات بھی ہے،
یہ مومن بھی ہے صاحب ہجرت بھی ہے، یہ مومن بھی ہے صاحب بیان بھی ہے، عنوان بھی ہے، صاحب میدان بھی ہے، صاحب غزوات بھی ہے، صاحب بدر بھی ہے، صاحب احد بھی ہے، صاحب حنین بھی ہے، صاحب خندق بھی ہے، صاحب احزاب بھی ہے، صاحب تبوک بھی ہے، صاحب دومت الجندل بھی ہے، صاحب عشیرہ بھی ہے، صاحب حمراء الاسد بھی ہے، صاحب اصفان بھی ہے، صاحب قدید بھی ہے، صاحب وادی بھی ہے، صاحب مکہ بھی ہے، صاحب یقیق بھی ہے، صاحب سفر بھی ہے، صاحب حضر بھی ہے، صاحب رفت بھی ہے، صاحب مقام بھی ہے، صاحب سجادہ بھی ہے، صاحب مصلی بھی ہے، صاحب قیام بھی ہے، صاحب عبادات بھی ہے، صاحب رکوع بھی ہے، صاحب سجود بھی ہے، صاحب مشاور بھی ہے، صاحب قوت بھی ہے، صاحب طاقت بھی ہے، صاحب فصاحت بھی ہے، صاحب بلاغت بھی ہے، صاحب طلاقت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، صاحب رفعت بھی ہے، صاحب مقام بھی ہے، صاحب مکان بھی ہے، صاحب میدان بھی ہے، صاحب بیان بھی ہے، ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا صاحب بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، صاحب حیات بھی ہے اور صاحب ممات بھی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا او بنی اسرائیل کے بندے نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، لیکن محمد کے ساتھی نے ایمان کو پہلے بتایا ہے، اور وہی کلمات کہے جو اس نے کہے، وہی کلمات ابو بکر صدیق نے کہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان وہ بندہ بھی مومن ہے، بے شک بے شک، وہ کیا ہے؟ محمد ہے، وہ بندہ بھی مومن ہے، اللہ اس کا ایمان کتنا ہے، سبحان اللہ، اور ادھر اس کا ایمان کتنا ہے۔ اللہ اللہ پیغمبر تو بیان فرق کر سکتے ہیں، اللہ، وہاں پہ قرآن نے کہا رجل مومن، ایک جملہ، اس کا ایمان اس کے وجود جتنا ہے، اللہ، اس کا ایمان اس کے وجود جتنا ہے، اس کے وجود جتنا ہے۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر ابو بکر صدیق کے ایمان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ اللہ، اس کا ایمان اس کے وجود جتنا، صدیق کا ایمان پورے جدود جتنا ہے۔ اللہ، قرآن نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، لو وضع ایمان ابی بکر فی کفۃ ووضع ایمان امتی فی کفۃ لرجح ایمان ابی بکر۔ او لوگوں، میں محمد کی پوری امت کا ایمان ایک طرف، اللہ، دوسری طرف اکیلے ابو بکر کا ایمان، اللہ کی قسم میں محمد تجھے بتا دوں، لرجح ایمان ابی بکر، پورے جنود سے زیادہ وزنی ایمان ہے تو اکیلے ابو بکر صدیق کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا اللہ، وہ ایک بندہ مومن، وہ ایک بندہ مومن، تجھے اتنی محبت ہے اس مومن سے کہ تو نے اللہ 20 آیتیں پوری اس کی تقریر قرآن بنا کے نازل کر دی۔ وہ تو ایک بندہ مومن ہے اس وقت، تو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر، وہاں پہ رجل مؤمن مفرد کا صیغہ ہے، یہاں پہ پیغمبر کے صحابہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم المؤمنون۔ میرا پیغمبر، یہ تیرے صحابہ سارے ایسے مومن ہیں جن کے ایمان کی گواہی میں خدا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اب دوسری بات ذرا دیکھنا، وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ رجل مؤمن، المومن فرمایا نہیں، مومن یہ نکرہ ہے، نون تعظیم کی اوپر آئی ہے۔ ادھر اللہ کریم نے پیغمبر کے صحابہ کو معرفہ کیا ہے، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا اولئک ہم مومنون، کہا نہیں، کیا کہا؟ اولئک ہم المومنون۔
کیا کہا؟ المومن المومنون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرا پیغمبر مومن تو دنیا میں بڑے ہیں، لیکن المومنون یہ خاص مومن ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء جانتے ہیں کسی چیز کو معرفہ کرنا ہو اس کے اوپر الف لام کو داخل کیا جاتا ہے، الف لام داخل کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز معرفہ ہے۔ القلم یہ خاص قلم ہے، الکتاب یہ خاص کتاب ہے۔ اس کے اوپر آیا کہ نہیں؟ ذالکا الکتاب یہ خاص کتاب ہے۔ معنی کیا؟ اس کتاب جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ یا ایوہا النبی، یا ایوہا النبی، النبی نبی کے اوپر الف لام کو داخل کیا، سورۃ تحریم۔ یا ایوہا النبی، النبی خاص کیا ہے، یہ خاص میرا پیغمبر ہے۔ یا ایوہا الرسول یہ میرا خاص رسول ہے۔ کیا ہے؟ خاص رسول۔ یا ایوہا الرسول لا یحزنک الذی، میرا یہ خاص رسول ہے۔ یہ کون رسول ہے؟ یہ کتاب بھی خاص ہے، یہ میرا رسول بھی خاص ہے، کتاب بھی خاص ہے، یہ میرا رسول بھی خاص ہے۔ آگے جو ان کی جماعت ہے اولئک ہم المومنون یہ مومن بھی خاص ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے قرآن جیسی کتاب نہیں، محمد جیسا رسول نہیں، صحابہ جیسے کسی اور پیغمبر کے صحابہ۔ اس لیے وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا رجل مومن، الف لام کو داخل نہیں کیا، یہاں پہ فرمایا اولئک ہم المومنون حقا، سبحان اللہ۔ کہ یہ خاص مومن ہے میرے پیغمبر۔ جس طرح کتاب جیسی کتاب نہیں، رسول جیسا رسول نہیں، تو میرا پیغمبر میں تمہیں بتا دوں تیرے صحابہ جیسے صحابہ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ نکرہ، یہاں پہ معرفہ ذکر کیا، وہاں پہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، ادھر صدیق نے پہلے ایمان کو بتایا ہے، پھر اس نے کہا ہے، ادھر ابو بکر صدیق نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ۔ لمبی تقریر اس نے کی، آخر میں خلاصہ کیا نکالتا ہے؟ ابھی کہنے لگا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم میں تو تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم مجھے جہنم کی طرف دعوت دیتے ہو۔ کس چیز کی؟ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کریم کی ذات کا انکار کروں، واشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ شریک کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں، جس شرک کی کوئی دلیل نہیں، کوئی علم کی بات نہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل بھی کوئی نہیں۔ کہنے لگا تمہاری دعوت شرک کے پہ مبنی، میری دعوت توحید پہ مبنی، تم غیروں کی دعوت دیتے ہو، میں ایک خدا کی دعوت دیتا ہوں، تم شرک کی دعوت دیتے ہو، میں توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ اور کیا ہے؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، سبحان اللہ۔ اللہ کے دو ناموں کو اس نے جمع کیا، بڑے اہم نام اس نے جمع کیے ہیں۔ کہنے لگا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں کس کی طرف؟ الی العزیز الغفار۔ سبحان اللہ۔ عزیز قرآن مقدس میں 95 مقامات کے اوپر ہے، اور غفار 5 مقام کے اوپر قرآن مقدس میں۔ کہنے لگا کیوں عزیز کا ذکر کیا؟ 6 معنی قرآن مقدس میں عزیز کے۔ ایک معنی کہ وہ جو چاہے کرے اس کو کوئی منع کر سکتا، نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ان اللہ لقوی عزیز۔ کہنے لگا کیوں اس نے عزیز کا اور غفار کا لفظ استعمال کیا؟ کہنے لگا اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے
اس عذاب کو ہٹانے کی طاقت بھی کسی میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے العزیز وہی ایک غالب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غالب نہیں ہے. الغفار وہ غالب بھی ہے، لیکن الغفار کتنے بڑے گناہگار بھی ہوں وہ بخشنے والا بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر تم اپنی قوت پہ ناز کرتے ہو تو میں عزیز کی قوت پہ ناز کرتا ہوں. وہ غالب ہے، اس کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ 400 سال کا زمانہ ہمارا گناہوں میں گزر گیا، کیا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، الی العزیز الغفار. سبحان اللہ. 400 سال نہیں، اگر 1000 سال بھی گناہ کرو تو پھر بھی وہ معاف کرتا ہے. بے شک. اگر تم اس سے معافی مانگو تو پھر بھی وہ معاف کرتا ہے. اس نے غافر اور غفور کا لفظ استعمال کیا. غافر اور غفور کا لفظ نہیں استعمال. الی العزیز الغفار. غفار کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں پہ قوموں کے گناہ حد سے بڑھ جائیں. جہاں پہ قوموں کے گناہ حد سے بڑھ جائے. نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ. وہاں پہ غافر اور غفور کہا. کیوں؟ اس قوم کے گناہ حد سے بڑھ چکے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحا. تو اس نے بھی کہا تمہارے گناہ بھی حد سے تجاوز ہو چکے ہیں، لیکن وَنَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. میں تمہیں اس غفار کی طرف دعوت دیتا ہوں. اگر آج بھی سچے دل سے معافی مانگو تو اللہ کریم تمہارے 400 سال کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. بے شک، بے شک. باقی انشاءاللہ آئندہ جنوں میں واخر دعوانا الحمدللہ.